بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان بنی ہاشم کے لوگوں کو کھانے پر بلایا۔ تقریباً 40 افراد جمع ہوئے اور اس دعوت کا انتظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کے ذمے لگایا۔ پھر جیسے ہی وہ لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اے فرزندان عبد المطلب، میرا خیال نہیں ہے کہ عرب میں کوئی جوان اپنے قوم کے لیے اس سے بہتر چیز لایا ہو جو میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کا بہترین تحفہ لے کر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں دنیا اور آخرت کی بہترین چیز کی طرف دعوت دوں۔ بس تم میں سے کون ہے جو مجھ پر ایمان لائے اور اس کام میں میری مدد کرے؟ سب لوگ سن کر خاموش رہے۔ آخر ایک نوجوان علی ابن ابی طالب اٹھے اور اپنے خاندان کے سرکردہ معززین کی موجودگی میں بڑی ہی جرأت سے کہنے لگے: اگرچہ میری آنکھیں دکھ رہی ہے، اگرچہ میری ٹانگیں کمزور ہے، اگرچہ میں سب سے چھوٹا ہوں، مگر اے بھائی جان، میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ کی وفاداری بے مثال تھی۔ بچوں میں سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے آپ تھے۔ آپ محض 10 سال کے تھے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور پھر اپنی زندگی گویا رسول خدا کے نام کر دی۔ آپ کے والد ماجد حضرت ابو طالب نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت رہنے کی تاکید کی تھی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے علی، تم میری طرف سے اس مرتبے پر ہو جس مرتبے پر حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کی طرف سے تھے، مگر بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ آپ کا نام علی ہے، لقب حیدر و مرتضیٰ، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ کا نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہے۔ آپ کے والد حضرت ابو طالب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ دونوں بائی ہے۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد تھی۔ ماں باپ دونوں طرف سے آپ ہاشمی ہے۔ ناظرین، سیدنا علی المرتضیٰ میں ہاشمی سرداروں کی تمام خصوصیات موجود اور چہرے سے آیا تھی۔ عبادت اور ریاضت کے آثار بھی چہرے پر موجود تھے۔ چہرے پر مسکراہٹ اور پیشانی پر سجدے کے نشان تھے۔ معمولی لباس زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی گفتگو علم و حکمت سے بھرپور ہوا کرتی تھی۔ بچپن سے نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش محبت میں پرورش پائی۔ آپ نے ان کے ساتھ بالکل فرزند کی طرح معاملہ کیا اور اپنی دامادی کا شرف بھی عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا اور ان سے آپ کی اولاد ہوئی۔ صحابہ کرام میں جو لوگ اعلیٰ درجے کے فصیح اور بلیغ اور اعلیٰ درجے کے خطیب، شجاعت اور بہادری میں سب سے فائق مانے جاتے تھے، ان میں آپ کا مقام و مرتبہ بہت نمایاں تھا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت سلمہ ابن اکوع بیان کرتے ہیں: سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے موقع پر آشوب چشم میں مبتلا تھے۔ پھر جب وہ رات آئی جس کی صبح خیبر فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا، یا آپ نے یہ فرمایا کہ کل وہ شخص جھنڈا لے گا جس سے اللہ اور اس کے رسول کو محبت ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں فتح نصیب کرے گا۔ پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں خیبر کی فتح عنایت فرمائی۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر زرار اسدی نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف و صفات بیان کرتے ہوئے کہا: اللہ کی قسم، حضرت علی المرتضیٰ بڑے طاقتور تھے، فیصلے کی بات کہتے تھے اور انصاف کے ساتھ حکم دیتے، علم و حکمت ان کے اطراف سے بہتے، دنیا اور اس کی تازگی سے متوحش ہوتے تھے، رات کی تنہائیوں اور وحشتوں سے انس حاصل کرتے تھے، روتے بہت تھے اور فکر میں زیادہ رہتے تھے، لباس انہیں وہی پسند تھا جو کم قیمت ہو اور کھانا وہی مرغوب تھا جو ادنا درجے کا ہو۔ ہمارے درمیان بالکل مساویانہ زندگی بسر کرتے تھے
اور جب ہم پوچھتے تھے جواب دیتے تھے، باوجود یہ کہ ہم ان کے مقرب تھے مگر ان کے ہیبت کے سبب ان سے بات کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہمیشہ اہل دین کی تعظیم کرتے اور مساکین کو اپنے پاس بٹھاتے تھے۔ کبھی کوئی طاقتور اپنی طاقت کی وجہ سے ان سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی امید نہ کر سکتا تھا، اور کوئی کمزور ان کے انصاف سے مایوس نہیں ہوتا۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کی شہادت کی پیشگوئی پہلے ہی فرما دی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرا پہاڑ پر تھے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بھی تھے۔ تو اچانک وہ پہاڑ ہلنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھہر جا، تیرے اوپر اس وقت صرف نبی ہے یا صدیق ہے یا شہید ہے۔ حضرت ابو طفیل بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں کو اپنی بیعت کرنے کی دعوت دی تو بدبخت عبد الرحمن ابن ملجم المرادی بھی بیعت کے لیے حاضر ہوا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 2 مرتبہ واپس کیا۔ وہ پھر آیا تو آپ نے فرمایا، یہ بدبخت میرے بارے میں کس چیز کا منتظر ہے، یہ ضرور بالضرور اس سے رنگی جائے گی، یعنی سیدنا علی المرتضیٰ کی داڑھی مبارک سر مبارک کے خون سے رنگی جائے گی۔ پھر آپ نے بطور تمثیل یہ شعر پڑھا، موت کے استقبال کی تیاری کر لو، وہ تو تم تک پہنچنے والی ہے، موت سے نہ گھبراؤ جب اس نے تمہارے صحن میں قدم رکھ دیا ہے۔ ناظرین، ابو سنان الدولی بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا علی المرتضیٰ کے آخری ایام میں ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا، یا امیر المومنین، ہم آپ کی اس تکلیف کی وجہ سے آپ کے بارے میں ڈر رہے ہیں۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ لیکن اللہ کی قسم، مجھے اس بیماری سے یا اس تکلیف سے اپنے بارے میں کوئی ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو صادق و مصدوق ہے، وہ فرما رہے تھے، عنقریب تمہیں تلوار کی ایک ضرب یہاں لگائی جائے گی اور ایک یہاں۔ اس دوران آپ نے اپنے دونوں کنپٹیوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، اس جگہ سے بہنے والا خون تمہاری داڑھی کو رنگ دے گا، اور حملہ کرنے والا اسی طرح سب سے بڑا بدبخت ہوگا، جس طرح اونٹنی کی کونچے کاٹنے والا قوم سمود میں سے سب سے بڑا بدبخت تھا۔ ایک مشہور تابعی گزرے ہیں، ابو عمر عامر بن شراحیل، وہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے آئے تو ملعون عبد الرحمن ابن ملجم المرادی اور شبیب الاشجعی نے ان پر وار کرنے کے لیے چھپ کر بیٹھے تھے۔ شبیب نے ان پر تلوار کا وار کیا تو وہ خطا ہو گیا، وہ تلوار دیوار پر جا لگی، پھر کندہ کے دروازوں کی طرف سے اس کا محاصرہ کر لیا گیا۔ وہ لوگ کہنے لگے، تلوار والے کو پکڑو، تو اس نے پکڑے جانے کے ڈر سے تلوار پھینک دی اور لوگوں میں گھس گیا، جبکہ ابن ملجم بدبخت نے آپ کے سر پر تلوار کا وار کیا، پھر اسے باب الفیل کی طرف سے گھیر لیا گیا اور پکڑ کر امیر المومنین کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں شہید ہو جاؤں تو تم چاہو اسے قتل کر دینا، چاہو تو چھوڑ دینا، اور اگر میں صحت یاب ہو جاؤں تو پھر قصاص ہوگا۔ ناظرین، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 سال کی عمر مبارک میں 40 ہجری 21 رمضان المبارک کو کوفہ کی جامع مسجد میں شہید ہو کر رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کو آپ کے بڑے بیٹے امام حسن مجتبی، امام حسین اور سید عبداللہ ابن جعفر نے غسل دیا۔ سیدنا امام حسن نے نماز جنازہ جامع مسجد کوفہ میں پڑھائی۔ حضرت امام حسن مجتبی اپنے والد گرامی امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میں فرماتے تھے کہ انہوں نے لوگوں کو صراط مستقیم دکھایا اور ان کے لیے دین کو قائم اور سیدھا کیا۔ جب وہ ٹیڑھا ہوا، اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی قربانیوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس دین پر چلنا آسان فرما دے۔